رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے رکوع میں ہم نے قوم عاد کا اللہ کے نبی کو جھٹلانا اور ان کا انجام پڑھا۔ ایک بات وہاں پر بتانا رہ گئی تھی کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر عاد اولیٰ کا ذکر آتا ہے، مطلب پہلے کی عاد، شروع کی عاد۔ تو یہاں پر جو یہ آیت تھی، آخری آیت، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، کل کے رکوع کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ہماری رحمت سے نجات دے دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ مومن نہیں تھے۔ یہاں پر جو جڑ کاٹ دینے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں، یعنی ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہ چھوڑا۔ اور یہ بات پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ خود اہل عرب کی تاریخی روایات میں یہ چیزیں ثابت ہیں، اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ذکر آتا ہے کہ عاد اولیٰ بالکل تباہ ہو گئے، ان کی یادگاریں تک مٹ گئی۔ عاد اولیٰ یعنی وہی قوم جو قوم عاد تھی، ہود علیہ السلام کی قوم، اسی کو عاد اولیٰ کہا جا رہا ہے۔ ان کی یادگاریں تک مٹ گئیں، اور جو مورخین ہیں، تاریخ لکھنے والے، انہیں عرب کی امم بعیدہ یعنی معدوم ہو جانے والی قوم میں شمار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیں تاریخ سے ہی ملتی ہے کہ قوم عاد کا صرف وہی حصہ باقی رہا جو ہود علیہ السلام کا پیروکار تھا، اور اسی باقی رہنے والی جو عاد میں سے جو باقی رہے کہ پھر جو قوم چلی جس میں ہود علیہ السلام تشریف لائے، اسی بقایا عاد کا نام تاریخ میں جو عاد ثانیہ ہے۔ تو اس طریقے سے عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ میں ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے تھے پہلے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اصل قوم عاد تھی اسے عاد اولیٰ کہا گیا ہے، اور ان میں سے جو عذاب کے بعد بچ گئے تھے، جن میں ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، انہیں عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے کچھ تاریخی کتبے بھی ملتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ ایک کتبے پر جو لکھا ہوا ملا تھا، مورخین بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں شان سے گزارے کہ ہماری زندگی تنگی اور بدحالی سے دور تھی۔ یہ قوم عاد کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں، ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شر و فساد پر سخت تھے۔ وہ ہم پر ہود علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے۔ یہ مطلب عاد ثانیہ کا کہنا ہے، اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ چونکہ کوئی بھی قوم تباہ ہوتی تھی تو اس میں سے اہل ایمان بچا لیے جاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے وقت جب تمام پوری دنیا تباہ ہو گئی تو کشتی والے جو لوگ تھے ان سے نسلیں چلی، پھر اس میں جو لوگ کفر کیے، شرک کیے، اللہ کی نافرمانی کی، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ جو اہل ایمان بچے تھے ان میں سے نسلیں چلی قوم عاد۔ پھر اب ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، اب اس کے بعد انہیں میں سے جو بچے ہوئے تھے اب وہ سمود علیہ السلام کی قوم کے نام سے پہچانے گئے۔ اس رکوع میں ان کا ذکر ہے۔ اب یہ آج کا جو رکوع ہے ہمارا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم سمود، قوم کا نام سمود تھا، ان کے نبی صالح علیہ السلام تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، نبی کی شکل میں، اللہ کی کتاب کی شکل میں، اللہ کی تعلیمات کی شکل میں، احکامات کی شکل میں کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ جو قوم سمود تھے، صالح علیہ السلام کی قوم، یہ بھی عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے۔
جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اور جس طریقے سے قوم نوح کے، طوفان نوح کے اور قوم عاد کے قصے نزول قرآن سے پہلے اہل عرب کی بچے کی زبان پر تھے، اسی طریقے سے قوم سمود کے بھی واقعات اہل عرب کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے، اور زمانہ جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں بھی اس قوم کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ اور یہ لوگ جو تھے اس کو قصہ برائے قصہ بیان کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو عبرت اور نصیحت کے لیے بیان فرمایا، اور ان کی تباہی اور بربادی کی جو وجہ تھی، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، انبیاء پر ایمان نہ لانا، رسولوں کو نہیں ماننا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب ان کی تباہی بربادی کی وجہ تھی۔ ورنہ ہم نے دیکھا کہ قوم عاد بھی اور قوم ہود بھی، یہ دونوں قومیں کتنی زیادہ خوشحال تھیں، سرسبز و شاداب علاقے تھے ان کے، اور بہت اچھے طریقے سے اللہ کی نعمتوں میں یہ لوگ رہ رہے تھے، بہت قوت طاقت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی۔ لیکن جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی من مانی کی، کفر و شرک میں پڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کر پھینک دیا، اور جو لوگ اہل ایمان تھے انہیں باقی رکھا۔ تو قوم سمود بھی یہی حال تھا۔ اب جب ان کے رسول انہیں سمجھاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں، تو یہ لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی بےہودہ مطالبات کرتے تھے۔ ان لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اس پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکالو، جبھی ہم تم کو مانیں گے۔ یہ صرف ان کی ایک ہٹ دھرمی تھی، یہ ایک بہانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صالح علیہ السلام نے ان کے لیے ایک اونٹنی بھی نکال کر بتا دی، اور یہ جو قوم تھی، اس کا جو مسکن تھا، اس کا جو رہنے کا ٹھکانہ تھا، وہ عرب کا شمال مغربی علاقہ تھا، جو آج بھی ہجر کے نام سے موسوم ہے۔ اور سورہ ہجر میں ہم یہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ وَكَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اصحاب ہجر جو تھے، ہجر والے جو تھے، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس سے یہی قوم مراد ہے۔ اور اس زمانے میں، آج کے زمانے میں، یہ قوم مدینہ تبوک کے درمیان واقع ہے۔ حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کا نام دیا گیا ہے، اور یہی مدائن صالح جو ہے یہ سمود کا صدر مقام تھا، اور جو پرانے زمانے میں ہجر کہلاتا تھا۔ اور اس وقت آج کے دور میں وہاں پر اب تک ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، جن کو قوم سمود جو ہے پہاڑوں میں تراش خراش کر بنائے تھے، جن کا ذکر ابھی آگے آیتوں میں آئے گا۔ آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، جن کو یہ قوم سمود پہاڑوں میں تراش خراش کر بناتے تھے۔ اور اس شہر خاموشاں کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی کم سے کم 4 سے 5 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ اور قرآن کے نزول کے زمانے میں بھی حجاز کے جو قافلے ہوتے تھے، حجاز پہلے پورے عرب کو کہا جاتا تھا، نجد و حجاز پورے عرب کو کہا جاتا تھا، بعد میں الگ الگ ایریوز کے تقسیم ہو گئے۔ تو حجاز کے تجارتی قافلے ان آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو یہ عبرت کے نشانات دکھائے، اور وہ سبق ان کو یاد دلایا صحابہ کرام کو، جو ان تمام آثار قدیمہ سے ایک سمجھدار انسان، ایک صاحب بصیرت انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کی نشاندہی فرمائی اور بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی تھی کہ صرف اسی کنویں سے پانی لینا، باقی کنووں کو پانی نہ پینا۔ ایک پہاڑی درے کو دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ اسی درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی، اور آج بھی وہ مقام جو فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور ان کے کھنڈروں میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا، جس میں سمود کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا کہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ یہ سیرگاہ نہیں ہے، گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں، بلکہ یہ رونے کا مقام ہے۔ تو جہاں کہیں بھی
صحابہ کرام ایسے علاقے سے گزرتے تھے جہاں پہلے اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ علاقے آج تک ویران پڑے ہیں، اس کے بعد سے وہاں پر دوسری قومیں آباد ہو ہی نہیں سکیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب زدہ علاقے جو ہیں وہ آج تک ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر صالح علیہ السلام فرماتے ہیں حاضہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، یہ ایک نشانی ہے۔ فذروھا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو چھونا مت، اس کو ٹچ مت کرنا، اس کو چھیڑنا مت کسی بھی طریقے سے۔ تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین پر یہ کھائے گی پیے گی، اور تم اسے کوئی برے ارادے سے چھونا بھی مت۔ لا تمسوها بسوء، کسی برے نیت سے مت چھونا، تم کو عذاب علیم پکڑ لے گا۔ صالح علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ جب تک یہ اونٹنی زندہ رہے گی، جب تک تمہاری قوم بھی زندہ رہے گی، اگر یہ کوئی آفت میں آتی ہے تو پھر تم بھی زندہ نہیں رہ سکو گے، تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ اور انہیں سمجھاتے ہیں صالح علیہ السلام اور بتاتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تم اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد۔ قوم عاد کو سب لوگ جانتے تھے، ان کے قصے، ان کے آبا و اجداد۔ ایک قوم کے تباہ برباد ہونے کے ہزاروں سال بعد دوسری قوم تباہ برباد ہوتی تھی، جب تک کہ ان کے قصے اس قوم میں چلتے رہتے تھے، اور ہر جو خاندان کے بڑے ہوتے تھے اس قصے کو اپنے خاندان والوں کو سنایا کرتے تھے، تو بعد کے جو آنے والے ہوتے تھے پہلے لوگوں کے انجام سے واقف ہوتے تھے۔ تو اسی کو یاد دلا رہی ہیں یہاں پر صالح علیہ السلام کہ تم اس چیز کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا تھا، زمین کا جانشین بنایا تھا، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا تھا۔ کس طریقے سے کہ تتخذون من سہولہا قصورا، تم اس کی جو نرم زمین ہوتی تھی اس پر بڑے بڑے عالیشان محل تعمیر کرتے تھے۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ انجینئرنگ کی سب سے جو اعلیٰ ڈگری ہونا چاہیے تھی وہ ان لوگوں کے پاس تھی، جو آج ہمارے پاس 5 سال 8 سال پڑھنے کے بعد بھی وہ معلومات لوگوں کو نہیں حاصل ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کے پاس تھی کہ وہ لوگ جو تھے نرم زمین پر بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر لگا کر۔ وہ ٹیکنیک آج کہیں نظر بھی نہیں آتی ہے، اور پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ اس کی ہلکی سی جھلک ہمیں ہمارے اطراف میں ایلورا اجنتا کے غاروں میں نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی کی نسل سے وہ لوگ رہے ہوں گے، وہاں سے آ کے یہاں آباد ہوئے ہوں گے، ان لوگوں نے بھی پہاڑوں کو تراش کے جو ہے تو گھر بنائے ہیں، اور ان میں مورتیاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اتنا علم دیا، اتنا ہنر دیا، اتنی طاقت دی، قوت دی، خوشحالی دی، زمینیں دی، پہاڑ دیے، بڑے بڑے گھر بناتے ہو اور اس میں اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ رہتے ہو، تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا، دیکھو ہر رکوع میں یہی آ رہا ہے کہ جب کوئی بھی نبی کسی قوم میں بھیجے جاتے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ان کو جھٹلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ قوم کے بڑے بڑے سرداران ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، جو کہ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، اور وہی لوگ کسی بھی نبی کو سب سے پہلے جھٹلاتے ہیں۔ اور ہر نبی کے پیروکار جو ہوتے تھے وہ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو لوگ بہت کمزور مستضعفین میں سے سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، جن کے پاس دولت نہیں ہوتی تھی، کوئی قوت نہیں ہوتی تھی، کوئی پوسٹ نہیں ہوتی تھی، وہ سب سے پہلے کسی بھی نبی کو مانتے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی حال ہوا، جو لوگ سب سے کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو قال الملأ الذین استکبروا، وہ لوگ، وہ سرداران جو بہت تکبر کر رہے تھے ان کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے کہنے لگے جو بہت کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے اور ان کو مستضعفین، کمزور سمجھا جا رہا تھا،
اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم ایسا جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کے رب کی جانب سے؟ قالوا انا بما ارسل به مومنون، تو یہ مستضعفین کہتے ہیں، کمزور لوگ کہتے ہیں جو اہل ایمان تھے، سچے اہل ایمان تھے، کہ ہم تو جو کچھ ہماری طرف بھیجا گیا اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، اب وہ لوگ جو کہ تکبر کر رہے تھے، بہت زیادہ دنیا میں مست مگن تھے، اپنی بڑی بڑی عالیشان عمارتوں میں رہ رہے تھے، اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے تھے، مزے کر رہے تھے، لیکن تکبر کے بھی کر رہے تھے، استکبار میں بھی پڑے ہوئے تھے، صاف صاف کہتے ہیں انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ہم تو اس چیز کو جس پر تم ایمان لائے ہو انکار کرنے والے ہیں، ہم تو نہیں مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ صالح علیہ السلام رسول ہیں، ان کے رب کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، اور دنیا میں دنیاوی شان و شوکت میں اتنا زیادہ مست مگن تھے کہ انہیں نہ نبی کا خیال رہا، نہ اللہ کی بھیجی ہوئی نشانیوں کا خیال رہا، نہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو وہ لوگ سنتے تھے، نہ مانتے تھے، نہ ان پر عمل کرتے، تکبر کے ساتھ کہتے تھے کہ بے شک ہم تو اس پر جس پر تم ایمان لا رہے ہو ہم تو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو کیا ہوا پھر؟ جب صالح علیہ السلام نے انہی کی فرمائش کے مطابق ایک اونٹنی ان کے سامنے ہی زندہ جاوید پہاڑ میں سے نکال دی، تو اور یہ بات بتا دی کہ یہ اونٹنی جہاں چاہے گی کھائے گی پھرے گی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اور پورا جو پانی ہوتا تھا ایک دن اونٹنی پیتی تھی، اور ایک دن جو ہے تو پوری قوم کے لیے پانی ہوتا تھا۔ تو کچھ دنوں تک تو ان لوگوں نے اسے برداشت کیا، لیکن چونکہ ان کے اندر نافرمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے کچھ دنوں کے بعد انہیں یہ چیز بہت زیادہ ان کے اوپر یہ دشوار گزرنے لگا کہ ایک دن کا پورا پانی اونٹنی کو دینا پڑتا ہے، اور ہم اس دن اپنے جانوروں کو بھی پانی نہیں پلا سکتے، ہم اپنے کھیت کو بھی سیراب نہیں کر سکتے، تو یہ چیز خود ان کو جو ہے تو بہت زیادہ شاق گزرنے لگی، حالانکہ خود ہی اونٹنی کا مطالبہ کیے تھے، خود ہی نشانی مانگے تھے ان لوگوں نے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی آ گئی تو پھر ان کو یہ چیز بہت دشوار گزرنے لگی۔ تو کچھ دنوں تک تو ان لوگوں نے اس چیز کو برداشت کیا، لیکن پھر کیا کیا، آپس میں میٹنگ کر کے، آپس میں مشورہ کر کے پھر اس اونٹنی کو جو ہے قتل کر ڈالے۔ وَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، ختم کر دیا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے بہت ہی زیادہ سرکشی کی، بہت ہی زیادہ خلاف ورزی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا، اب اونٹنی کو مارنے کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ عذاب کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں، کہنے لگے کہ اے صالح لے آؤ ہمارے پاس، جس کا بما تعدنا، جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے تھے، ان کنت من المرسلین، اگر تم رسولوں میں سے ہو تو پھر تم لے آؤ ہمارے اوپر عذاب۔ یہاں پر عقروا الناقۃ کا لفظ آیا ہے، اگرچہ ایک شخص نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، سب کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ایک بدبخت شخص تھا جس نے سورہ قمر اور شمس میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، لیکن چونکہ پوری قوم اس جو قتل کرنے میں دل سے شریک تھی، اس لیے عقروا کا لفظ لایا کہ تمام لوگوں نے اسے مار دیا، اور اصل میں وہ قوم جو تھی اس کی مرضی یہی تھی، اور وہ جس شخص نے قتل کیا تھا اس کا اعلی کار تھا، اس لیے پوری قوم کا نام یہاں پر لیا جا رہا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، کیونکہ ہر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی گناہ اگر کوئی انسان کر رہا ہے اور اس میں قوم کی رضا اور پسندیدگی شامل ہوتی ہے تو وہ ایک قومی گناہ بن جاتی ہے، اور اگرچہ اس کا ارتکاب کرنے والا ایک اکیلا شخص کیوں نہ ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو گناہ کسی قوم کے درمیان علل اعلان کیا جائے اور قوم اسے گوارا کر رہی ہو، اسے ختم کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہی ہو، لوگوں کو سمجھا بھی نہیں رہی ہو، بتا بھی نہیں رہی ہو، تو تمام کے تمام لوگ اس گناہگار ہوں گے، وہ ایک قومی گناہ بن جائے گا۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بگاڑ آتا ہے کسی قوم میں، کچھ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ نیک لوگوں کو بھی کھڑا کرتے ہیں جو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اب اگر کسی قوم میں کوئی نیک لوگ نہیں ہوں جو لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں تو پوری کی پوری قوم جو ہے وہ گنہگار سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی وہی حال ہوا کہ ایک انسان نے قتل کیا تھا، لیکن چونکہ پوری قوم اس پر خاموش تھی اس لیے پوری قوم پر عذاب آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں ایک دہلا دینے والی آفت نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو لوگ اپنے اتنے اونچے اونچے، اتنے پختہ، اتنے مضبوط قلعوں میں، محلوں میں جو ہے تو اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، کوئی انہیں بچا نہیں سکا۔ یہاں پر رجفہ کا لفظ آیا ہے اور دوسرے مقام پر صیحتن کا لفظ آتا ہے۔ صیحہ ایک چنگھاڑ، چیخ کا لفظ آتا ہے، تیز آواز، جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ کہیں پر صاعقہ کا لفظ آیا ہے، کڑک، کڑاکے کی آواز آئی اور پوری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ کہیں پر طاغیہ، بہت سخت زور کی آواز۔ یہ سارے الفاظ ان اقوام کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کو جب ہلاک کیا گیا تو کس طریقے سے ہلاک ہوئے یہ لوگ۔ تو ان کو ایک دہلا دینے والی آفت نے پکڑ لیا اور وہ لوگ جو تھے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے پائے گئے۔ پوری کی پوری قوم تباہ برباد، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی انہیں اٹھانے والا نہیں، کوئی ان کی تجہیز و تکفین کرنے والا نہیں، پوری کی پوری قوم اوندھے منہ پڑی ہوئی۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پھر جو صالح علیہ السلام تھے وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، یہ فرمایا صالح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہارے پاس میرے رب کے پیغام کو پہنچا دیا تھا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، تمہارے لیے میں نے نصیحت بھی کی تھی، تمہاری بہت خیر خواہی کرنا چاہی تھی، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ جب کسی قوم میں اجتماعی بگاڑ آ جاتا ہے اور کچھ لوگ انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ سمجھانے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ لا تحبون الناصحین، یہی حال ان اقوام کا ہوا کہ تم لوگ اپنے خیر خواہ کو پسند ہی نہیں کرتے، انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ کسی کو کسی برائی سے اگر روکا جائے تو دشمن سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، صالح علیہ السلام فرماتے میں نے پوری کوشش کی، اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچایا، بہت خیر خواہی کرنے کی کوشش کی، لیکن تم تو ایسے لوگ تھے جو کہ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے، تو تمہارا یہی انجام ہونے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی تمام جو ہے تو غلطیوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا ہونے سے بچائے اور آخر وقت تک ہمیں اور ہماری آئندہ آنے والی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو صحیح راستے پر صحیح دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔